اکبر آ گیا ہاں، کدھر قاسم آ گیا ہاں، کدھر محمد آ گئے ہاں، کدھر غازی آ گیا ہاں، آدھی وان ہون لگا وان دربار دے وچ میں انتظار کھڑی کرے دی ہاں، اللہ داروں کربلا دا غریب دربار والے پاسے ٹرے استاد العلماء پڑھنے کہ جدہ کربلا دا غریب مدینے دی گلیاں وچ ٹرے پہلی تے آخری دفعہ ہاشمی مدینے دی گلیاں جا رل کے ٹرے وعدے انہیں کسی بد نظر دی نظر لگی رہے مدینے دی گلیاں سکھتی رہے ہیں ہاشمی رل کے نہ ٹر سکے اللہ دار حسین ابن علی ہاشمی درمیان ایک ٹوٹے آنے چودھری کا جانا نظر آنے اللہ دار دربار ہے عباس تو سبائے کھڑ بنو میں اندر رہنا حالات خراب ہوئے میں تکبیر کی صلاح بلند کرے سا اللہ دار حسین ابن علی اندر آئیں ازالِ مالے بیعت اس میں کربلا دا غریب آدھے میں سر تک کٹا سکتا ہاں لیکن بیعت نہیں کر سکتا میں وطن چھوڑ سکتا ہاں بیعت نہیں کر سکتا ایک ملعون بولے اللہ لعنت کرے آدھے جلدی کر حسین دا سر دن جدا کر لے وقت موقع نہ دے سیا یہ جو اس حسین دے نانا سر جائے اس ویلے فرزند زہرا نے نعرے تکبیر بلند کیتا ہے یہ جو نعرے تکبیر بلند کیتا ہے اللہ اکبر دے ختم نہیں ہوئی جو غازی دربار دے اندر آئے مرحبا اللہ دراجوں کو اللہ بھیان تسلی دیتی ہے بچیان تسلی دیتی ہے آدھنے جنگ کرن دی یاد ہے اے میرے نانے لا وصلہ مدینہ ہے مدینہ جنگ کرن دی یاد ہے اللہ دار بھیان تسلی دیتی ہے میرا فیصلہ کی دیا آدھن زینب بین سر نانا دیر نہیں بچتا آدھی تو سر دے وہ میں قدر دیا اللہ دارا دوے بیٹھ کے بھرا تیاری کر کے مدینہ چھوڑت لگے جویں جو مدینہ دیا پائے لائیا سارے ہاشمی دوڑے گا اس تو پہلے جس ویلے بھی کوئی مزدور آوے اس دا شوہر اس کو سوار کرے گا یا اس کا بچڑا سوار کرے گا لیکن جب علی ہی آئی ہے سارے ہاشمی دوڑے اکبر آدھے کپی میں سوار کرا آدھے کپی میں سوار کرا میں سوار کرا آدھے آج میں جو سوار کرا اور جس میرے داد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری لندن سلالہ ماشاءاللہ عظمت سیدہ صلوات
اللهم كن وليك الحجة سيدنا الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وكائلا وناصرا ودليلا وعلا حتى تسكن نورك وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا محمد صلوات ما شاء الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الصلوات والسلام على أخيه ووزيره وابن عمه ووارث أمير المؤمنين. الصلاة والسلام على سيدة الجليلات الطاهرات الزكيات الزكيات رزية مرزية مظلومة المظلومة المظلومة الصلاة والسلام على حسن المنصور المسمور وعلى حسين المظلوم المقتول المذكور من الكفاف في الكربلاء في يوم عاشوراء الذي كان عند وقت بداعه من القيام يا زينب ويوم كلثوم ورقية وسكينة وعليكم مني السلام. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الصلوات ما شاء الله. میرے محترم سامعین دعا ہے خداوند عالم سارا اتنے مومنین پر گھوم گئے اللہ سارا جنت کریم خالق دے ہر بندے ڈھیر احسان ہے جنہاں دا شمار ممکن ہی نہیں. اور سب دا خالق دا بیٹا پہلا کہ اللہ سب انسان بڑھائے اور اللہ نے انسان میں قیمتی انسان بڑھائے. اگر انسان اپنی قیمت سمجھدا اپنی عزت اور شان سمجھدا کہ جتنا اللہ نے انسان کو عظیم بڑھائے تے دنیا جنت ہویا. فرزقنا محمد طیبہ اور کو عزت عزت اور نسبیت الصالحین فرمائے لیس لانفسکم ثمن الا الجنہ. توجہ اپنی قیمت اندازہ کرو کہ اسی کتنے قیمتی ہے. پتہ نہیں کہ ساری قیمت کیا ہے. اور میں نے لیس لانفسکم
سامن الا جنہ، تمہارے وجود کی قیمت صرف اور صرف جنت ہے، لا تبیعوا آپ ہے جنت کے علاوہ سودا نہ کرنا۔ کیونکہ عزیزان بزرگوں بھائیوں، کامیابی جس کو کہتے ہیں وہ جنت کے علاوہ کامیابی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کتنا بھی اپنے آپ کو کامیاب سمجھے، لیکن قرآن جس کو کامیاب آخر وہ کامیاب ہے۔ قرآن یعنی کن لوگوں کو قرآن کامیاب فرما رہے ہیں؟ فرمایا من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ فرمایا وہ شخص کامیاب ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت پہنچ گیا۔ جڑا انتظام کیتے اسی دنیا واسطے نہیں ہوتے، ساڈا وطن نہیں، جس کو اسی وطن سمجھے ساڈا وطن نہیں، ساڈا وطن آخرت ہے۔ علی مولا فرمائے یاد کر انکا خلقت للآخرۃ لا للدنیا، دنیا واسطے پیدا نہیں ہوا، آخرت واسطے پیدا ہوا۔ دنیا کا مطلب دنیا ایک گزرگاہ ہے، دنیا دار و مجاز بل آخرت دار و قرار۔ علی مولا فرمائے کہ دنیا ایک گزرگاہ ہے، یہ تیرا وطن نہیں ہے، آخرت و دار و قرار۔ اصل تیرے رہن کا گھر یا وطن و آخرت دنیا جا رہی ہے، اٹھ کوئی واپس نہیں آیا۔ اولم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا آپ نے کوئی دیکھا ہے کتنی زندگی گزاری ہے؟ کسی اور سے سنے کوئی ایک آدمی یہاں سے کیا ہوا واپس آیا ہے؟ خبر ہی نہیں ہے کہ کیفیت کا، بس اتنے تک ہے جتنے تک سارے سامنے، اس کے بعد نہیں پتا۔ خالق جان ہے جو اس کو پتہ ہے، جس کی کیفیت خود خدا جان ہے یا خود انسان۔ کوئی ایک بھی واپس نہیں آیا۔ فرمایا دنیا دار و مجاز بل آخرت دار و قرار۔ یہ دنیا آپ کے لیے گزرگاہ ہے، تانا لوگو دار و قرار نہیں ہے، دنیا دار و مجاز بل آخرت دار و قرار۔ خذوا من ممرکم لمکرکم، علی مولا فرماتے ہیں تھوڑا کمال ہے، اس سے گزر بن جانے دنیا جو اپنا وہ سامان بناؤ جو اخروی زندگی تھوڑی سوڑی گزرے۔ آرام نہ گزارو، یعنی جس دن والے کلام دستے یوم یحشرہم، جس دن خداوند عالم جمع کرے گا، لوگ کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، وہ ہم دنیا میں صرف ایک گھنٹہ رہے۔ توجہ ہے ایک گھنٹہ، اب اس ایک رضا کیا جنت دیا جانا پوری ہمیشہ کی زندگی۔ اس لیے مخدومہ کونین نے بی بی نے جڑا خطبہ ارشاد فرمایا، سارا دن میں نہیں تو چاہتا ہوں سناؤں چاہتا کہ الحمدللہ علی ما انعم، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے نعمتیں دی۔ اور یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں یہ اللہ سنپت کے طور پر نس ہے کہ میں وہ خالق کا یہ فانی نعمتیں جڑی بہت پسند لگے، اصل تھوڑا میں جاننا تو بناتے میں تھوڑے واسطے آخرتی عظیم نعمت بڑھا، یہ نہیں سمجھنا گھر بڑھایا جائے جنت تیاری اسی کرنی ہے، یعنی وہ آپ کے لیے فرمایا کہ دنیا کی نعمتیں یہ عارضی ہے۔ اس میری بھی دعا اللہ تیرے حمد ہے کہ جس نے ہمیں نعمتیں دی، اور اتنی بڑی نعمتیں دنیا سے کوئی نہیں آئی کہ پہلے اللہ نے نعمتیں عطا کی۔ اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں ان الارض التي تكلكم والسماء التي تظلكم مطیعتان لامر ربکم، فرمایا
اس زمین تے تسی آباد ہو بستے پہ ہو خوش ہو روڑ کر یہ کیا نے میری زمین اتنی ہو میری بھی میری والا فرمیدن یہ تو آڑی وجہ نہیں یہ اللہ کیا مجھے پاور ما اسباتا تجودان لکم ببرکت ما توجہ لکم ولا لخیر ترجوان منکم یہ زمین و آسمان کے مسلسل آپ کی خدمت کر رہے ہیں زمین بھی خدمت کر رہی ہے آسمان بھی خدمت کر رہا ہے یہ کوئی دعا کی وجہ نہیں کسی سرکار کی وجہ نہیں کسی مطلب کسی وزیر اعظم صدر کی وجہ ولی فرمان نہیں یعنی یہ تمہاری مسلسل اور نہ کوئی زمین و آسمان کو آپ سے کوئی امید ہے کیا اچھا یہ خیال ہے اسی زمین و آسمان کو کوئی دے سکتے ہیں جی امید پھر کیوں اتنی خدمت اللہ کو میرا کام منافع مفاداتا اللہ نے حکم دیا ہے میری مخلوق کی خدمت کرو اولاد آدم کی خدمت کرو چاہے وہ مجھے مانے یا نہ مانے وہ میرا کام منافع مفاداتا حکم دیا خدا نے ان کی خدمت کرو زمین بھی خدمت کر رہی ہے آسمان بھی آرائی کر رہا ہے مسلسل کر رہے ہیں اور کوئی قید نہیں کہ مومن ہوئے تھے اس کی خدمت کرو مسلمان ہوئے تھے اس کی خدمت نہ جو بھی ہے کوئی ہے جو انسان ہے اس کی خدمت کرو چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے اس خالق کا کام ہے وعدہ کیتے ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها یعنی اس کی ضمانت ہے کہ شرط نہیں کوئی کیا میں نے منے سو تو میں تو دے سکتا کوئی منے یا نہ منے زمین بھی خدمت کر رہی آسمان بلکہ زمین تو فائدہ جڑے نہیں مانتے وہ زیادہ اٹھا ماننا ڈالا ڈالا زمین تو فائدہ چہنا خدا مند ہے جی اس وقت دنیا کے چہنا کام دے جا رہے ہیں سارے مسلمان دے جبرے چہنا دے خدا تو کوئی نہیں رہتا چہنا دی طرف لیتا کرنا کہ خیال ہے چہنا محنت کر رہا ہے ہم محنت نہیں کر دیا یعنی کیا انسان کے اپنا مقام دے خدا فرمائے لیس الانسان الا ما سعى تیرا معیار تیری محنت ہے جتنی محنت کرے گا اتنا تجھے مقام دے لیس الانسان الا ما سعى وَأَنَّ تَعْمَيَهُ سَوْفَ يُرَى یا تیری رزلٹ تیرے سامنے آ دنیا میں بھی دیکھ رہے تو بیوی فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے الممتانے و من الابصار رؤیتو کہ وہ ایسی ذات ہے جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی سلوات آواز اللہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ سلوات یہ ایسی ذات ہے کہ اس کو تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اللہ معدود ہے آنکھیں معدود اس لیے الممتانے من الابصار رؤیتو ومن عنصر صفتو اور زبان صفت بیان نہیں کر سکتی وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَفِيَتُ توجہ کہ بلا ہر بندہ اپنے ذہن میں کوئی نہ نقشہ بنا دے کوئی نہ تصویر اللہ وہ ذات ہے کہ اس کا نقشہ تصور ذہن میں آ سکتا ہے وَمِنَ الْأَوْهَامِ كَفِيَتُ اس کی کیفیت مولا کائنات پر میں نے خدا کو مانو کہ ہے یہ نہ سوچو کیسا ہے کب سے ہے کب تو ملی آپ کی طاقت سے ہے اس کو بس مانو کہ اللہ میں جلید والا میں حملات ہے واللہ میں جب اللہ کو مانا ہے بس اس کے علاوہ اس کے بارے میں بنایا اس کو اطاعت کرو یہ بتاتا ہے شہید کان قبلہ
اللہ نے کائنات خلق کی پہلے کوئی شے نہیں. اللہ نے کائنات خلق کی پہلے کوئی شے نہیں. ایک بار دوسرے ماں باپ کا بڑھائے ادھر پہلے کوئی نہ دوسرے مٹیریل بڑھائے یعنی بارگاہ بڑھی نا یعنی مٹیریل ہے کہ بڑھا دوسرا درس یہ زمین و آسمان ایک کتو اللہ مٹیریل مقام کے بڑھائے تو یہ اتنی بڑی زمین اتنا بڑا آسمان بغیر مٹیریل کیسے بن گیا. توجہ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ ایک پرندہ خلق ہے قرآن کہہ رہا ہے اس کا دین کا آیت ہے کہ تو نے ایک پرندے کی حیات کا پرندہ خلق. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا پرندہ خلق کیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مٹی کی بھی احتیاج ہوئی پانی کی بھی احتیاج ہوئی. کیا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ پرندے کے خالق پانی کے خالق نہیں. کیا خیال ہے جب خمیر کیا تو وہ بھی ضرورت پڑی اس میں جان پر رکھنا تھا کہ جس طرح پرندہ پڑے. پھر یہ بھی احتیاج تھی کہ پرندہ کون سا پرندہ جس قسم کا پرندہ بنانا چاہتے تھے وہ پرندہ بھی سامنے رکھے. اب اللہ نے نبی نے پرندہ تو بڑھا لیا ایک بیٹا بڑا کام نہیں جو نبی کی ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے بڑھا کے کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ مٹی کا پرندہ بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس میں پھونک ماری تو پرندہ بنا. وہ پرندہ بن گیا. یہ کمال ہے. لیکن چھوٹے جتنا حضرت عیسیٰ کوئی عام ہستی نہیں. آسم لگی ہے جنہیں خود فرمایا میں پیشن خدا مردے زندہ کی تھی کوڑ اور مرض مریضوں نے شفا دی تھی. لیکن نبی کو ڈھیر شانے کام کرنے پر توجہ وہ طاقت ہے جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی کوئی کام نہیں کیا صرف ارادہ کیا. یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے کائنات حالانکہ نقشے سے بنانا چاہے بھائی تو دنیا سارا کام ہے نقشے سے کام اس ترقی کے دور میں نقشے سے کام ہو رہی ہے. اچھا پھر نقشے سے بنی ہے چیز آسمان بار تجربے بار نقشے بنے بار تجربے اسی منزل سے کامیاب ہے. اللہ وہ ہے نہ نقشہ بنایا نہ تجربہ کیا بس ایک مرتبہ ارادہ کیا جو بن گئی دوبارہ پھر اس کے بدلنے کی ضرورت ہی نہیں. جو بنا دیا آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام میں جوڑا مٹی سے پیدا کیا تقریباً 9 ماہ کا وجود جنہیں ٹوٹ جائے اب اس میں کتنے کام سے جی زیادہ سے ہاں وہ زیادہ ہو سکتے بڑی گل کوئی نہیں جو انہیں طاقت ہے نا ایک سیکنڈ میں 3 بچے پیدا ہو دیں تقریباً ایک سیکنڈ میں 2 بندے پڑتے ہیں. تو نظام ہے بڑا بندہ ہے جو اتنی مخلوق ایک جوڑے سے پیدا کی تھی جلدی پیدا کی تھی بس دوبارہ اس کے بدلنے کی باٹم بدلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. سسٹم بنا دیا. آج سپر پاور آپ کے لیے اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے ہیں. اللہ کو عمر اعلیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں.
عزت اخلاق اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو، نار و نرسوں کو اللہ کی لوڑ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، ہم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی فرما رہے کم من آب قدرت ارادت کے کائنات تک حسن قرآنیت قرآن سارا پہ مشیت ہے، اور ہر شے کو اپنے ارادے نال بڑھا ہے، چھوٹی کی چھوٹی مخلوق بڑی کی بڑی مخلوق۔ تو سی اس کائنات میں زمین کے چھوٹی جیسی مخلوق کیڑی دیکھو، کیڑی جانتے ہو اس چیوٹی میں دیکھو، مولا کائنات فرمیدہ انظر الى النحل فی فکر جثتھا و لطافت حیاتھا، علی مولا فرمیدہ میرے خدا کی قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو چھوٹی جیسی مخلوق کیڑی کو دیکھیں۔ تقادم منعلم الہ الحسن بلاد مستحضر کی فکر اتنی چھوٹی عقل درک نہیں کر سکتی، فکر پا نہیں سکتی، کیف تبت علی عرضیا و ثبت علی رزقیا، علی مولا فرمیدہ زمین کے چلتا دیکھو اور رزق نے بھی جو بجلا دیکھو۔ گرمیت نے بھی ستا کر رزق نہیں آواز انہیں قدام دیکھو، جب انسان قدام بڑھے نے بڑے سجے کرے تھے، بڑا فضل کی کہ ساڑھے بڑے غلام میں لیو نقصان نہ دیئے۔ میں در آتا ہے بروز بادشاہ میں خدا پوچھے میرا بندہ تصاحب ہے تو کیڑا کام کر کے آئے؟ تصاحب ہے دربار میں بجنا نہیں بجنا پوچھے اللہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ بندہ کہ میں بڑے کام کی تھے، میں تو ہزارہ کو یہ سٹا کی تھی، فلاں سٹا کی تھی، فلاں سے سٹا کی تھی، یہ ڈیزائن کا خطرہ ہونا حسن آقا چھوڑے دے حسن تو بڑا کام کی تھے۔ اللہ فرمایا کہ میں تو سمجھا کہ بندہ اللہ کام کر رہا ہے، یہ کام تو میری چھوٹی ہے مخلوق کیڑی کر سکتی ہے، یہ لکیرہ کمانے کو انسان اللہ کام کر رہا ہے، آپ نے کیڑی بھی کر سکتی ہے کیا؟ اس لیے من غیر حاجت منہ الى تکمیلہا، ہم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ نے ہمیں کسی ضرورت کے لیے نہ ساڑھے آمال کی لوڑے نہ ساری خود ضرورت ہے، اعمال بھی کرنے کا اپنے واسطے من اہتدا فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فائدہ دلا فی تصویرہا، کہ اتنی کائنات اللہ بڑھائیے مزین کے آراستہ کی تھی، اس کا خدا کو کوئی فائدہ نہیں، خدا کو کوئی بی بی بات اللہ کیوں بڑھایا؟ فرمایا تثبیتاً لحکمت ہے، اللہ نے اپنی حکمت کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس عظیم ذات منظر مخفیاً فاحببت ان اعرف فخلقت کا لکھے اعرف، میں مخفی خزانہ اس میرا اللہ بڑھیا کہ میری پہچانوں میں میں نے مخلوق خلق کی تھی، اور مخلوق کو خلق کیا، مخلوق کے خلق کیا شاہ کے وجود کو جس سے اللہ لوڑ ہی نہیں کہ اللہ کیوں پیدا کی، اللہ نے بی بی فرما ہے بیدن لحکمت تنبیحاً علی الطاعت، کہ اپنی کتاب کے بارے میں میں تمہارا موصف خدا ہوں، اللہ تعالیٰ للانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، میں نے تجھے یعنی کوئی چیز نہ تھا بنایا، انسان عظیم انسان بنایا، اور میں جعلنا ثواب علی الطاعت والعقاب علی المعصیت، اللہ نے اطاعت پر ثواب رکھا، معصیت پر سزا رکھا، معصیت پر زیادت تعلق عبادت میں حکمت ہے، اللہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق جہنم سے بچ جائے، اللہ چاہتا ہے کہ میری ساری مخلوق جنت چلی جائے۔ سبحان اللہ بابا آپ کے خیال ہے جنت کا شوق ہے؟ سارے شوق رکھتے ہو؟ باقی بڑا شوق رکھنا چاہیے، جنت شوق نہیں چاہیے، عجیب والا فرمائے کوئی نہ کوئی شوق نہ تھوا گوشی، ساری دنیا کے شوق چھوڑو، سب نہ جڑا عظیم شوق دی شے ہو جنت۔
وہ عدت للمتقین جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے. لیکن میں مختصراً اس جنت کے رستے کی رکاوٹ نہ پڑی اور سامنا لوگ بڑی رکاوٹ شیطان ہے. یہ کیا ہے؟ شیطان ہے دوست دشمن ہے. پکی گال ہے. اصل دشمن بڑھایا ہوئے. قرآن کہتا ہے اللہ علیہ انہ شیطان تلک ودون فتن کسی ودون. شیطان تمہارا دشمن اس کا بلا دشمن بلا. اللہ اسی میں سارا نہیں پڑھ سکتا خطبہ دو جب اللہ نے ساتھ آزاد پیدا نہیں کی. مدد خطبہ الحمدللہ اللہ سلیسہ بن کبریا. حمد اس ذات کے لیے جس نے عزت اور کبریائی کو اپنا لباس بنایا اور غیر کے لیے اجازت نہیں ہے. پھر سمختا برا بزالے کا ملائکہ تو مقربین. پھر اللہ نے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا. توجہ ہے نا؟ اللہ نے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا. کیوں؟ لیجزیز المتواضعین منہم من المستکبرین. تو نہیں ہے اللہ نے مخلوق ملکہ کا امتحان لیا. لیجزیز المتواضعین منہم من المستکبرین والعالم بمزمرات القلوب ومحجوبات الغیوب. اللہ وہ ذات ہے جو ساڑھے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. اسی جتنے سارے بیٹھے ساڑھا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ساڑھے دلی دے راز جانتا ہے. حقی گال ہے اللہ ساڑھے اور یہ اللہ ساڑھے دلی دے راز جانتا ہے. جس سے سجھے تو جانتا ہے. آپ میرے چنگا سجھے دے آئے جی. عقیدہ کیا ہے؟ اللہ سے سو جانتا ہے. ان کا کچھ میں تم اللہ تو ڈرتا ہوں میں اللہ تو ڈرتا ہوں. یہ اللہ تو ڈرتے نا اللہ سوچ چھوڑ دیتے. جب اللہ سوچ چھوڑ دیتے جب برائی کا مقدم کیا برائی نہ ہوتی. یہ خیال ہے اس لیے جانتا اور مایا ملائکہ لو انی خالق البشر من طین. میں مٹی سے ونفخت فیہ من روحی فکونوا ساجدین. جب میں اس کو درست کر لوں تم سجدہ کرو. سجدہ الملائکۃ کلھم اجمعون. سارے ملائکہ نے سجدہ کیا. کیا ابلیس آتا ذات الحبیہ تو اس کو تعصب آ گیا. ایک تو چھوڑ کے دو جملے آگے بڑھ کے تو مسائل کہاں. پھر مولا یعنی خالق پر بارے اس قرآن الملائکہ تسجد لآدم فسجدوا الا ابلیس. جب آپ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو ملائکہ نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کیا. حضرت مالا کا ناس نے زبان کرو کیٹ شہد روک ہے جاتا میں حکم دیتا ہے سجدہ کرو. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہنے لگا میں اس سے افضل ہوں جس کا سجدہ کا تو نے کہا ہے. کیوں؟ خلقتہ من نار خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. مجھے آگ سے پیدا کر مٹی سے پیدا کیا. اللہ فاہ بیت من اخمائی کن لاکا تتکبرا. نکل جا جنت. یہ میں جنت کی دیئے تکبر کی گئی. نکل جا جنت. توجہ نہ کرائے وہ تکبرین کا ٹھکانہ جنت میں نہیں ہے. علیہ سبیل جہنم ومثوى المتکبرین. جو بھی متکبر ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. نکل جا جنت. اب میرے بھائیوں یعنی شیطان اللہ فرمایا چھوڑنا دے ہاتھ سے نہیں کر جاؤ میرے پاسوں. اگر یہ معافی مانگ کے لئے اللہ کریم میں معاف کر دے گا. یہ کیا کر دے گا لیکن اس بڑی جلدی نہ لگے. ہم دیر لگ جاؤ مجھے بولا دے او یو وسیب اللہ میرا کام کرم جا تجھے دو. اب جب مولد مل گئی توجہ مڑ کیا دے میرے اللہ دے کہ میں تیری لار کو در نرم صراط کا مستقیم. میرا اللہ دیکھ میں تیری ذات نے گمراہ کی دے. کیا اس میں اللہ گمراہ کی دے؟ نہیں. کیونکہ اتنا نام خیال ہے میرا اللہ لا تو من واقعات نام انکار تھا. لہذا اب میں کیا کروں گا؟ لا بدلنا نرم صراط کا مستقیم. میں سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. سبحان آتینوں میں بین ایدی و من خلف من آئمان شبائن بلا تم شاکر. اب سب قلوب تیری نافرمان ہوگی. اللہ پر نکل جا تو
مجرمنا ومظلوما مدبورا نکل جا لمن تابع کا رامدان میں جہنم مرد مجمعین جس نے تیری پیروی کی تجھے اور ان سے میں جہنم کو بھر دوں جہنم کو بھر دوں گا خالق مارے میں جہنم نکلے اس کا چونکہ جذبات ہے حضرت آدم نے سجدہ کی تھے وَإِذْ قُلْنَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ پہلے امتحان ہوا ملائکہ کا اور امتحان کرنے پر یہ حضرت آدم کا ان درخت کریم نہ یہ شیطان حضرت آدم نے قسم چاہ کے میں تمہارا خیر خواہ دینے لگے اللہ فرمایا آدم تو ہی جنت چھوڑ لیکن توجہ فرق دی ہے کہ حضرت آدم سے فرق کیا ہوا توجہ حضرت آدم فوراً سمجھ گئے اس معلوم نے نافرمانی کی سمجھ ہی نہیں ہے تکبر کی شیطان پانچ چیزیں شکی پڑے پہلا لم یقین نظام شیطان نے خدا پہ اقرار ہی نہیں کیا لم یندم الہادے بھی نہیں ولا لم یندم نفسابنا ملامت نشکیتا ولم جاسا اللہ توبت ارادے نشکیتا کانتا میں رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تیری پانچوں کی جن لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی بھی ترکے لگے خال کی جائے حضرت آدم فوراں سے مل گئے حضرت آدم فوراں یعنی اقلنا بزام اقرار کر لیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اقرار کر لیا لامہ نفس اپنے آپ کو ملامت کیا لامہ من نادم ہوا وہ اسرع بالتوبہ توبہ کے لیے جلدی کی میرے اللہ ہمیں معاف کر دے تو معاف نہ کرے تو ہمیں کون معاف کرے گا اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کیونکہ مایوس نہیں ہوا تو اللہ بھی بہت آتا ہے پہلے سے بھی زیادہ حصہ دے اس نے قبلہ یہ آئے محرم آئے عظیم مہینہ ہے میں اس نے آپ سے موضوع کی ہے کہ سمجھ کر سوچ کر اس مہینے کو گزارے شیطان عدو توحید ہے پہلی بات یہ کہ اچھا عمل کرنے نہیں دیتا یہ جڑا کرے سیدھے روپے دے نہیں لہذا فکر یہ کرنی ہے سوچنا ہے کہ اتنی بڑی بات ہے ریاکاری کا شکار عظیم سمجھ کے ان کی یاد بنا وہ عام ہستیاں نہیں ہیں یعنی وہ عظیم ہستیاں ہیں اللہ کے دین کے بھاؤ اللہ نے دین بنایا جبریل حضور تک لے اہل بیت امام حافظ کہ اللہ کے دین کے محافظ آپ دیکھو میرے بھائیوں ساڑھی اس توڑی بخشن کا دل کون سے ہو سکتے مظلوم کربلا کے ٹھٹا صاحب بھرنا بھی بخشن کا سبب آپ کی جو آنسو آتا ہے بخشن یا پھر اتنی بڑی عظیم بات ہے اس کا معیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس میں جس وجہ سے مولا امام حسین نے قربانیاں دی ہیں اس کے مقصد کو سمجھ کر ادادار مجلس ہو مقداری ہو آپس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مولا نے اور سارے خاندان نے بلکہ ہجرت کے 24,000 پیغمبر نے قربانیاں سے دین واسطے جس دا دو دور ہے حال ہی نے قربانیاں دی اس لیے سب تو بڑی قربانی مولا امام حسین السلام دی آپ ان ایام میں ہمیں وہ خیال کرنا چاہیے جس پر مولا حسین راضی ہو جب وطن چھوڑ رہے تھے تو یہ فرما رہے کہ اللہ ترون آن الحق لا یومد بے البات اللہ جل تعالی حسین وطن نہ چھوڑے تھے حق پر عمل نہیں ہے باطل سے روکتا کوئی نہیں ہے اس لیے قبلہ چونکہ پہلا دن ہے میں مخدومہ کونین کے بسائے دو چار جملے شروع سرکار تفصیل کا پڑھنے انشاءاللہ مخدومہ کونین کی زندگی تھوڑی ہے ٹوک ڈھیرا مخدومہ کونین کی زندگی تھوڑی ہے ٹوک ڈھیرا 18 سال دیکھری مہینے شاند وہاں سفید ہو گیا کمر جھک گئی
دے یہ دعا مانگنے الہی اجل وفات سریعہ میرا اللہ میری زندگی بکا قبلہ آج بھی تک اصل نہیں سنیا جہان دے کہ غریب تو غریب تھی دا پیو دنیا تو ڈرا ہوئے تے لوگ روڑ تو ہٹ کر آئے ہو جواب کہتے سنا لے کوئی غریب تو غریب تھی ہوئے غریب پیو ہوئے دنیا تو ڈرا ہوئے لوگ روڑ تو نہیں ہٹ کے دے روئے دیا کالے یہ بڑی عزت کا سائن انہیں دروازے تے مدینے تے بڑے بڑے لوگ تو علی زہرا آنکھوں پہ روان دا وقت مقرر زہرا آنکھوں روان دا وقت مقرر کرے ہائے علی کا نال دا بڑا مظلوم ہے خود فرمین المازل تو مظلوم ہے پہلی ہمیشہ مظلوم رہا لوگ آئے مولا دیکھو جاری بدول آنکھوں پر روڑ دا وقت مقرر ہے علی کیڑا مظلوم ہے مولا خواہ تشریف لیا اللہ داروں میری سین مٹی دے میں رو رہا ہے جب میرے مولا آئے نا سب قدر ہو رہی ہے بھی تھوڑی دیر چپ کر گئے اس کے بعد بس پوچھے نے اسنائن دا بابا کیویں تشریف لیا ہو فرمایا اسنائن دی اماں لوگ آئے کھڑے جاتے ہیں زہران واقعوں کوئی روڑ دا وقت مقرر اللہ تھوڑی زندگی دراز کرے اس سے سن کے رو پائے ہو بھی کوئی ضرور کرو وہ ہمارا دکھ تھا بھلا جولا بھی میرے ساتھ ہوتا ہے جیسے فرمایا تھے نا لوگ آئے کھڑے جاتے ہیں روڑ دا وقت مقرر کرے میرے شہر لوگ فرمایا ابا الحسن ما کرنا مخفی بینہم حسنین کا بابا میں چوکھا زندہ رہا ہے اس بیوی کتنا زندہ رہا ہے جن کی اپسنیاں ٹوٹ گئی ہیں موسر شہیدہ اس بیوی کتنا زندہ رہا جب مولا فرمایا یہ بیوی رو کے یہ جواب دیتے ہیں زندہ راسا دین روسا رات روسا میری کتنی ہے میں صدمہ پوچھے اے فاسقات دے اپنے رسول اللہ محمد دی تھی جھٹکی میں پہلے بھی دے رو کے جواب دیتا ہے میں صدمہ اصبح تو بینا کامہ دین میں صدمہ میں گلو درد کھا گئے میں صدمہ گلو درد کھا گئے لیکن کیڑے فرمایا بابے کی جدائی کھا گئی ہے علی کی مظلومی کو کھا چھوڑا شاید ایک دیا نے اسنین کا بابا اسنین لوگ تو عدد سلام نہیں کرنے بطول کا لشکر بات میں صرف ایک کے سلام نہیں پہنے میں سلام آدھا میں کوئی جواب نہیں یہ سب میں آئے لکھے لکھے بغیر کرے نہیں آئی آدھی ہے کلن و بھئیہ بے داتا دبا کے سلام آمدہ مٹیاں جسا بنیاں بابا ان کنت تسمع سرخطی و ندایا بابا سن دے دیوان گئی ہے بابا سن دے او میرا مٹیا جسون دید میں سننا ہے دیوان گئی ہے سبت لیا بسائے لو نہا سبت لیا میں
قرآن یاد یا بابا جڑے مصائب لڑی زہرا دے آئے دینا تے آئے ہوئے نا دینا کی بڑھ لینا یہ دینا تے آئے ہوئے نا دینا ایک بدل Allah